السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ کتاب شروع کی تھی اور لفظ کی قسمیں پڑھی تھی اور مفرد کی قسمیں پڑھی تھی۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور کلمے کی 3 قسمیں تھی: اسم، فعل اور حرف۔ تو ہم نے تعریفات پڑھ لی تھی۔ اب یہاں سے ہم تمرین کریں گے، مشق کریں گے، ایکسرسائز کریں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل مثالوں میں اسم، فعل اور حرف کو پہچانیں۔ یہ جو نیچے مثالیں آ رہی ہیں، ان کے اندر کون اسم ہے، کون فعل ہے اور کون حرف ہے، یہ ہمیں پہچاننا ہے۔ کیسے پہچانیں گے ہم؟ جو تعریفات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، ان تعریفات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہو جائے گا کون سا لفظ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی مثال میں لکھا ہوا ہے اللہ۔ اللہ یہ ایک اسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کوئی زمانے کے ساتھ یا مکان کے ساتھ مقید نہیں ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ دوسرا لفظ ہے رسول۔ رسول، رسول، پیغمبر، یہ بھی اسم ہے۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ تیسری مثال کے اندر ہے ضرب زید۔ اس کا معنی لکھا ہوا ہے ترجمہ: زید نے مارا۔ ضرب زید، زید نے مارا۔ تو ضرب اس کے معنی ہے مارا اور زید یہ نام ہے، تو زید تو اسم ہو گیا کیونکہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ لیکن ضرب، اگر ہم زید کو ہٹا کر صرف ضربہ کا ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوگا اس نے مارا، یعنی اس نے مار دیا۔ تو اس کے اندر یہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معنی تو معلوم ہو رہے ہیں مارنے کے، لیکن اس کے اندر تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے، پاسٹ پایا جا رہا ہے، گزشتہ زمانہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے مار دیا، اس نے مارا، تو یہ گزرا ہوا زمانہ اس میں پایا جا رہا ہے۔ اور جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے تو اس کو فعل کہتے ہیں، لہٰذا ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اگلی مثال طلب ناصر۔ یہ طلبہ بھی ضربہ کی طرح ہے، یعنی فعل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں۔ طلبہ کے معنی طلب کرنا، اس نے طلب کیا، طلب ناصر، ناصر نے طلب کیا، لیکن اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے کہ ناصر نے طلب کیا، ناصر نے چاہا۔ یہ اس کے بعد ہے علی۔ علی کے معنی ہے پر، تو اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پر اگر ہم خالی پر اس طرح کہتے رہیں تو اس کے معنی معلوم نہیں ہوں گے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، تو جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو اس کو حرف کہتے ہیں، لہٰذا یہ حرف ہے۔ اگلی مثال فی البیتی۔ اس کے معنی ہے گھر میں، گھر کے اندر۔ تو اب فی جو ہے یہ حرف ہے، لیکن
اب اس کے معنی البیت کے ساتھ معلوم ہو رہے ہیں، تو پتہ چلا فی کے معنی دوسرے کلمے کے بلائے بغیر معلوم نہیں ہو رہے ہیں بلکہ البیت کے ساتھ معلوم ہو رہے ہیں، تو فی حرف ہو گیا۔ اور البیتی بیت کے معنی گھر، تو گھر یہ بغیر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر ہی معنی معلوم ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ اسم ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس پوری تختی کی مشق کریں گے۔ اسی طرح مکہ ہے، مکہ ایک شہر کا نام ہے، تو اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر ہی اس کے معنی معلوم ہو رہے ہیں، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ فرسن کے معنی گھوڑا، اس کے معنی بھی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، تینوں زمانوں میں سے کوئی نہیں پایا جا رہا۔ اس طرح غنمن، اس کے معنی بکری، یہ بھی اسی طرح ہیں۔ الا جو ہے حرف ہے، تو اس کو حرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہو رہے ہیں۔ الی المدرستی جب مدرسے کے ساتھ ملایا تب پتہ چلا الا کے معنی کسی چیز کی انتہا کے ہیں، تک، جیسے مدرسے تک۔ اسی طرح بزیدن میں با کے معنی سے، تو یہ تو حرف ہے کیونکہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کے معنی معلوم نہیں ہوں گے۔ زید یہ اسم ہے۔ اسی طرح علیمہ راشد نے جانا، راشد کو معلوم ہو گیا، راشد نے جان لیا، تو علیمہ کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم تو ہو رہے ہیں جاننا، لیکن اس کے اندر زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے۔ اور راشد یہ اسم ہے۔ اسم نام کو بھی کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا کوئی نام ہوتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں، اس لیے بھی یہ اسم ہے، اور دوسرے اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیے قرأ ماجد، ماجد نے پڑھا، تو قرأ تو فعل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں۔ خالی اگر ہم قرأ کہیں تو اس کے معنی ہوں گے اس نے پڑھا، تو معلوم ہو رہے ہیں، لیکن تینوں زمانوں میں سے زمانہ ماضی پایا جا رہا۔ اور ماجد تو نام ہے، یہ اسم ہو گیا۔ اور ماؤن پانی، تو یہ بھی اسم ہے۔ شجر درخت، یہ بھی اسم ہے۔ مسجد یہ بھی اسم ہے۔ اور ان کے معنی سے، یہ حرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کے معنی معلوم نہیں ہو رہے ہیں۔ قام ساجد، ساجد کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا، تو قامہ تو فعل ہے کیونکہ کام ہے، یہ کام کو بھی فعل کہتے ہیں۔ ساجد یہ اسم ہے، نام ہے۔ للہ میں لام تو حرف ہے، لام کے معنی لیے، بغیر دوسرے کلمے کے معلوم نہیں ہوں گے اس کے معنی۔ اللہ یہ اسم ہے، شروع میں آیا تھا۔ حتیٰ اس کے معنی تک، یہ بھی حرف ہے کیونکہ دوسرے کلمے کے بلائے بغیر معلوم نہیں ہو رہا اس کے معنی۔ دخل زید الفصل، زید درسگاہ میں داخل ہوا، یہ داخل ہو گیا، تو دخل اس کے معنی ہے داخل ہونا، تو داخل ہوا، تو یہ تو فعل ہے، اور زید یہ نام ہے تو اسم ہو گیا۔ الفصل یہ درسگاہ، یہ بھی ایک چیز کا نام ہے، اور دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کے معنی معلوم ہو رہے ہیں، یہ بھی اسم ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم یہ تمرین کریں گے۔ کل انشاءاللہ یہ دوسرا سبق چلے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ سبق آیا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ کتاب عادی ہو جائے گی تو انشاءاللہ ترجمہ وغیرہ سب آنے لگے گا آپ سے کرنا، جیسے یہ نیچے آ رہا ہے تمرین میں، تو ترجمہ بھی آئے گا، ابھی تعریفات چل رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔